العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سب تو پہلے دعا ہے اللہ رب العزت سب ماتم چھایا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے. رات اس ٹائم وچ حسین دے گھر نوں آباد کیتا نے اللہ قیامت تک تھوڑے گھراں نوں آباد و شاد فرماوے. جو خرچ اخراجات لنگر نیاز ہو رہی ہے اللہ قبول فرماوے اور اس دا اجر جزیل اور اجر عظیم عنایت فرماوے. بھائی جان جنہ جنہ بانیان دے مرحومین دا تذکرہ کر رہے ہیں یا تھوڑے یا ساڑے جتنے بھی مرحومین ہیں یا شہدائے ملت جعفریہ یا او لوگ کے جنہ دا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت انہاں سارا دی مغفرت فرماوے. ساکم دین سمجھان تے دین تے عمل کرن دی توفیق عنایت فرماوے. مقصد امام حسین علیہ السلام تے چلان دی توفیق عنایت فرماوے. ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات. اجازت ہے میں بڑے سامنے چند گزارشات پیش کروں کیونکہ نوے مقام دے ہوتے مجلس پڑھنا اور وہ بھی پہلی اوکھا ہوتا ہے جو میں تھوڑے مزاجت واقف نہیں، تسا میرے مزاج واقف نہیں، اور ہر چنگا تے اچھا میزبان ہوتا ہے جڑا مہمان دی قدر کر جانے. اگر میری گفتگو دی تھوڑا سمجھ آنے حوصلہ افزائی کرنا اور اس مقام تے بولنا بھی عظیم عبادت ہوتی ہے. دوستو اور بزرگو، آج کی مجلس کی گزارش ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم دے مہینے تو ہوندے. ہر مسلک، ہر قوم، ہر مذہب اپنے نوے سال کا آغاز خوشیاں تو کریں دے. اپنے سال کا آغاز لوگن
مبارکبادیاں دے کے کریں دے نوجوان تے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو نیو ہیپی ایئر دے میسج چل دیں میں ادا واحد قوم ملت تشیع کہ جیڑے اپنے اسلامی سال دا آغاز خوشیاں تو نہیں شبیر دے غم تو کرے اسی اپنا آغاز اسلامی سال دا حسین دی مجلس تو کرنے جناب سیدانو اس دے مظلوم پتر دی شہادت دی پرسہ دینے لہذا میرا دوست اور بزرگ خوش قسمت ہیں تم جنہوں اللہ نے اس صف آزاد ربان دی توفیق عطا فرمائی ہے بڑی مہربانی کیونکہ ہر بندے میں اے مقام نصیب نہیں ہوتا ہر بندے میں اتھے آ کے باونا مجلس حسین نصیب نہیں ہوتا اس واسطے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اس مجلس فقط وہ آ سکتا ہے جن دے اللہ بھی راضی ہوئے جڑا حسین دی کچہری چباہاں دے لائق بھی ہوئے بڑی مہربانی ہر بندہ اتھے آ ہی نہیں سکتا اور میں نہیں آتا پیا توجہ ہے سارے بلا میں نہیں آتا اللہ دا رسول فرمائے اللہ دا نبی فرمائے کہ اللہ رب العزت جائے بندے دے نال محبت کرنا چاہے جائے بندے دے نال احسان کرنا چاہے جائے بندے دے نال بھلائی کرنا چاہے بس اللہ کے کریں دے اللہ یہ کچھ کریں دے اس بندے دے دل جو حسین علیہ السلام دی محبت رکھ چاہے اس بندے دے دل دے وچ محبت دے حسین رکھ چھوڑے اور دنیا کا دستور ہے میرا دوست میرا بھائی محبت ہے کہ جس ویلے محبت تعلق واسطہ ہو جاوے دنیا دے وچ ہی نہیں ہے ٹر کے ویکھ لو ہر محب دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنے محبوب خوشیاں مناواں اور اپنے محبوب کی غمی دے وچ غم مناواں اور میں مثال دینا اپنی مثال دینا مثلا میرا بیٹا پہلے مثال دے سا وطن گل اور نقطہ سمجھے سا اللہ کرے میری گل سارے تک پہنچ وجے میرا بیٹا یا میرے بھائی کی شادی ڈیٹ نزدیک کا شادی تھی میرا ایک رشتہ دار جن نال رشتہ بھی ہے تعلق بھی ہے میں محبت بھی ہے لیکن میرا گھر نیڑے نہیں ہوں گھر اگر سے سینکڑا کلومیٹر دوری کیوں نہیں ادھو میرے بیٹے کی شادی نزدیک آئی ہے میرے بھائی کی شادی نزدیک آئی ہے ان کے گھر فوت کی ہو گئی ہے محبت تقاضا ہے کہ میں اپنی خوشی کو ملتوی کرے سا اس دے غم دے وچ ون کے شرکت کرے سا ہن دے برعکس کرو کہ ہمسائے پڑوسی بوئے دے نال بوئے دروازے نال دروازے لیکن میں محبت کوئی نہیں میرا اس دے نال کوئی رشتہ کوئی نہیں میرا اس نال کوئی تعلق کوئی نہیں لیکن ادھو میرے بیٹے دی شادی ادھو دے گھر فوت کی ہوئے نہیں چونکہ محبت نہیں چونکہ تعلق نہیں لہذا میں اپنے بیٹے دیا خوشیاں اور دی غمی دی وجہ تو ملتوی نہ کرے سا ہن اگر جن سمجھ آ گئی ہے تو میں تو نقطہ دیواں محرم دا چاند میرے دوستو ہر سال چڑھ دے محرم دا چاند چڑھ کے انجے نہیں آندا بلکہ دنیا عالم ایک پیغام دے ایک مقصد دے ونندے آکھو تو وہ مقصد سمجھ آ ایک کیوں آندے محرم دا چاند چڑھ دے پہلی دا چاند چڑھ دے اے آپ یاد ہے میں صرف چڑھ کے تھانوں بکھاون تے ویکھن
خوشیاں ملتوی کر دے سے اور اکثر کے آج اور سانوں اس سیرت اماموں سکھائی تیرے تے میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتا ہوں کیونکہ میرا پروگرام ہے کچھ اور نند سایا گیا کہ لوگ الحمدللہ تبلیغ اچھی سن دیں میں اس واسطے بھئی علماء دوست لوگ علماء دی محفل چ باونا لے اور مجلس دا حق یہ میرے دوست کہ آونا لائی تو کچھ لے کے جاؤ صرف مقصد نعرے لوانا نہیں صرف مقصد واہ کرانا نہیں اگر مجلس سے کوئی بندہ آ کے ایک نقطہ بھی لے جائے تھوڑی بھی بخشش ہے میری بھی بخشش ہے جڑے پانی آنے انہوں دی بھی بخشش ہے توجہ ہے میرے دوست 8ویں امام فرمانے لوگ ویدیا مدینے دے جیویں محرم دا چند چڑھے آنا زہرا دے 8ویں چند دی حالت تبدیل ہوندی میں دیا لوگ سوال کرے نا اور جیویں عاشور دے دیہاڑے نیڑے آوے نا تیرے تے میرے 8ویں امام دستار لگا چھوڑے نا گریبان کھول چھوڑے نا آستین اوندا کر چھوڑے نا جتیاں لا چھوڑے نا حالت عجیب ہو بنے ہاں لوگ سوال کرے نا زہرا دا بچڑا جیویں عاشور دا دیہاڑا نیڑے آندے تھوڑی حالت متغیر ہوندی ویندی ہے 8واں امام فرمانے اس واسطے کرے نا تاکہ لوگوں کو دکھانا کہ جیویں ساڈے منن والا قدیم نو چھوڑے ہے کہ محرم نو چھوڑ دے توجہ ہے میرے دوست اور یہ 8واں امام اس مقام تے پاون والے واسطے دعا فرمانے کیا دعا کریں 8ویں امام فرمانے رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا 8واں امام فرماندے اللہ رحم کرے انہاں لوگاں تے جڑا اس مجلس وچ جا کے باندھے جس مجلس کے اندر ساڈے دین دا احیاء کیتا ہے ساڈی احادیثاں دا ذکر کیتا ہوئے بس سوال چکر مولا اگر تھوڑی حدیثاں سنیے تو سانو فائدہ کیا مل سی تھوڑی حدیثاں سنن دا اسانو فائدہ کیا پہنچ سی وقت امام فرماتے ہیں کہ ان احادیثنا یحیی القلوب ساڈیاں حدیث دا معجزہ ہے کہ جس ویلے سنایا جاویں اے مردہ دلاں نوں زندہ کر دے بڑی مہربانی ساڈیاں حدیثاں مردہ دلاں نوں زندہ کر دیندیاں اور میرا دوست خوش قسمت ہے دو انسان جنہ دی جگہ دوتوی اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ پارم بس کریں گے توجہ ہے جس ویلے مجلس شروع ہوتی ہے اللہ کا نبی حدیث سے قصہ پڑھ دے آخری جملے پڑھو اللہ کا نبی فرماتے کہ میں اس اللہ کی قسم ہے جس نے میں عہدہ نبوت عطا کیتے اور جس نے میں رسولاں دے وچ چن کیتے میں اس اللہ کی قسم جتھے بھی آل محمد دا
حسین دی شان دے سنے دو حدیثاں حسین علیہ السلام دی عظمت توجہ ہے انشاءاللہ رسول کائنات اپنی آسمائی کے وچوں ایک بیوی تو دے گھر تشریف فرما بیوی آدھی میں ویدی پہیاں مولا حسین علیہ السلام سن مبارک چھوٹا دیئے نے اندر گھر داخل ہوئے توجہ ہے جس سے گھر داخل ہوئے تے اللہ دے نبی نے بیٹھے نواسا رسول دا توڑ دیئے رسول دے پاسے رسول کائنات نے جی میں ڈٹھے نا اپنے بازو پھیلائے نے نواسا رسول آگے سینے نہ لگے اور رسول کائنات بیوی آدھی میں ویدی کھلی ہوں عجیب منظر ہے نبی کائنات کہلے اپنے نواسے دے ساردے بوسے توجہ کرے کہلے ساردے بوسے کہلے پیشانی دے بوسے بد حسین دے لمبا دے بوسے بد آخر دے حسین دی گردن دے بوسے توجہ ہے میرے دوست بد نبی کائنات اتنی شروع ہوتے ساردے بوسے پیشانی دے بوسے لمبا دے بوسے گردن دے بوسے آدھی میں حیران کی دنال کافی دیر تک ویدی رہی ہوں جس سے میں ویدی تھک گئی ہوں نا میں سوال کیتے یا رسول اللہ یہ اپنے نواسے حسین نال ایڈی محبت اللہ تو نبی آدھے محبت نہ کرا تو کیا کرا ایک دیارو سی میرے دین تے وقت سی میرا زخمی دین اس حسین دے دروازے تے جاسی حسین اپنے اہل و عیال کے نال کربلا دی سر زمین تے مان کے میرے دین نو زندہ رکھے سن اپنی قربانی دے سن اس کربلا دی مقام دے اتے نہ مقبرہ بن سی اللہ کا نبی فرمائے اور کون نبی جڑا اس وقت تک کلام نہیں کرے گا جب تک اللہ دی طرف وحی نہ نازل ہو بنے اس وحی دی کھلی ہوئی زبان دے نال اللہ کا نبی پہ آ گئے اس کا مقبرہ بن سی اور انتظار آسن جیڑا بھی اس حسین علیہ السلام دی زیارت واسطے آسی وہ ایک بار زیارت کرے سی اللہ اپنے نام اعمال جو مقبولہ حج دا ثواب لکھ چھڑے سی عام حج نہیں نبی کائنات فرمائے میں نبی نال کی تو یا حج اس دا ثواب جناب عائشہ آدھین ایڈا ثواب ادھو تعجب بند ہے ادھو نبی کی صحابت بدھی نبی فرمائے ایک نہیں دو حجاں دا ثواب آدھی یا رسول اللہ دو حجاں دا ثواب آدھی ترائے حجاں دا ثواب میرے دوستو یہ تعجب بدھا آیا ہے ادھو نبی کی صحابت بدھی آئی ہے حتیٰ کہ اللہ کا نبی فرمائے وہ عائشہ سن اگر کوئی میرے اس نواسے دی معرفت رکھ کے زیارت کرے سی اللہ رب العزت اس دے نام اعمال دے وچ 70 مقبول حج دا ثواب لکھ توجہ ہے میرے دوست کتنی عظمت کا مالک ہے حسین کتنا مقام ہے اس مولا حسین پھر اس طریقے دینا نبی کائنات مسجد تشریف فرما صحابہ مجمع اللہ کا نبی منبر دے تشریف فرما خطبہ بیٹھے دین دیا تیرے میرے مظلوم حسین کا سن مبارک ہے 6 سال کتنے سال 6 سال یہ مسجد داخل ہے تے اللہ دے نبی دی نگاہ پہ یہ حسین تے تسی بولے لو میں جملے بن بدلے آگے سارے بولے انسان ثواب ملے میں جملہ بدل کے یہ کچھ آدھا کہ جی میں رسالت دی نگاہ رسالت نو بچاون والی امامت تے پئیے نا نبی کائنات میں خطبہ چھوڑ دیتے چھڑا خطبہ نہیں چھوڑا بلکہ منبر نہیں چھوڑیا چھڑا منبر نہیں چھوڑیا بلکہ
سکتے ہو 6 سال دا بچہ اس زمینہ تے آسمانہ دی زینت کی میں بن جا سکتا توجہ ہے میرے دوست جس میں اللہ دے نبی نے سنیے نا اللہ دے نبی فرمائے دے او بھائی سر حالت میں حسین دے فضائل سنائے بھی کوئی نہیں اجے میں حسین دی فضیلت دسی بھی کوئی نہیں آؤ بھائی ایک جملہ سناوا اللہ دے نبی فرمائے دے لما اور جاتے سماؤ جس میں معراج واسطے آسمانوں دی بلندیاں تے گیا توجہ ہے میرے دوست آسمانوں دی بلندیاں تے گیا جس میں کعبہ و حسین کا فاصلہ ہے یا وہ ہے یا میں اپنا سر جھکایا ہوا ہے اللہ فرمائے یا حبیبی ارفع راسک میرا حبیب یا ذرا سر کا اوپر چاہ توجہ ہے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ میں سر کا چاہے عرش سے سچے پاوے نال وجدت مکتوباً ایک تحریر لکھی ہوئی پائیے تحریر کیا ہے یہ کچھ لکھا کلا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین نجات کی کشتی ہے دو شیئں نال اللہ کے نبی نے تشبیہ دیتی ہے 2 منٹ سن لو اللہ کے نبی نے مولا حسین 2 شیئں نال تشبیہ دیتی ہے ایک چراغ دے نال ایک کشتی دے نال چراغ کی ضرورت کس لیے ہوتی توجہ کریں میں جملہ سمجھانا دونوں چراغ اندھیرے کم آندے کہ اگر ایک اندھیرے تاریخ گلی یہ راستہ ہے میں اس راستے میں نہیں جاندا ادھے وچ ٹوا کتھے ہے ادھے وچ کنڈے کتھے ادھے وچ جمپ کتھے اس وچ مڑنا کیڑے پاسے ہے اگر میں اس تاریخ گلی چ بغیر چراغ دے ٹر پواں میں کدی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکدا بلکہ میں لڑکھڑاسا رہندا تاریکیاں دے وچ ڈبدا رہسا جہلیت دے رستے تے چلدا رہسا لیکن اگر اس تاریک رستے دے وچ میرے ہاتھ وچ چراغ آ جاسی اس چراغ دی رہنمائی دے نال میں منزل مقصود تک آسانی نال پہنچ سکتا میرے دوستو اور بزرگو اس واسطے اللہ دے نبی نے حسین کو ہدایت کا چراغ قرار دیتا ہے کہ اے دنیا والو جس میں دنیا دے اوتے اور اسلام دے اوتے بدعات دیاں تاریکیاں چھا دیاں پئیاں جس میں اسلام دے تاریکیاں بدعات دیاں چھا دیاں پئیاں جہلیت دیاں چھا دیاں پئیاں اس میں کہ ہور دروازے تے ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تو حسین دا دامن پکڑ لے جس نے حسین دا دامن نہ لیے وہ اس دنیا سے کامیاب ہے آخرت سے کامیاب توجہ ہے حسین نجات کی کشتی کا نام ہے نجات کی کشتی کیا ہے نبی کائنات نے اور مقام کے اہل بیت کی تشبیہ دی ہے کہ ماسل اہل بیت کماسل سفینۃ نوح میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو نوح کی کشتی سے سوار ہویا کامیابی اس سے واسطے ہے اور جو اہل بیت کے دروازے تے جھک جاوے تا اے آوے دی نیت نو دل حیثیت نو نہیں رہتے اگر آوے رنگ کا کالا ہوئے حبش کا رحمانہ نہ ہوئے لیکن نیت نال اہل بیت کے دروازے تے جھک ہوئے اگر بلال حبشی آزان نہ دے سورج طلوع ہی نہیں کرے گا اگر حبشہ دی نوکرانی آ جاؤ انہوں نے دروازے سے نوکرانی پڑھ کے آ جاؤ پھر اتنا کچھ عطا کر دیں کہ وہ نوکرانی دی یہ عظمت ہو گئی ہے کہ 20 سال تک لوگ کوئی سوال
گھر اللہ دی کیا عظمت ہو تو میرا نوجوان بھائی اتحاد گزارے سے محرم دے محرم کیا ہے محرم آج بھی حد فاصل ہے محرم آج بھی حق اور باطل کی پہچان کا نام ہے انہیں مولا حسین علیہ السلام نہیں فرمایا جس ویلے دربار ولید دے گئے اور اللہ لعنت کرے اس نے آخا کہ بیعت کرو مولا حسین نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہ کریں گا ماشاءاللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہ کریں گا مظلوم کربلا نے کا ایسا جملہ فرمایا کہ تھوڑے اور میرے بلکہ قیامت تک کے لوگوں واسطے ایک درس بن چکا ہے اور کیا فرمایا مولا فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا گویا رسول کائنات کے نواسے میں ایک تصاعد ہو رہا ہے کہ کربلا دو شہزادہ کی جنگ نہ بلکہ کربلا دو کردار کی جنگ ہے ایک کردار کا نام یزیدیت ہے دوسرے کا نام حسینیت ہے آج لوگ ذکر حسین کو کلوز کیتا جاوے ذکر حسین کو بند کیتا جاوے مجالس کو چار دیواری کے اندر موجود کیتا جاوے توجہ ہے کیا وجہ ہے میں انہوں نے سوال کروں کہ سینہ ساڈا ہاتھ ساڈا توجہ ہے پریشانی تھانوں کیوں ہوندی ساڑھے سینے تے لگ دینا سان تو تکلیف نہیں ہوندی تھانوں کیوں تکلیف ہوندی ہے حضرت آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے جملہ فرمائندہ کیا کہ اے آدمی نوجوان یہ اس وقت تیرے تو گھبرانے کہ تیرا اے اٹھی والا ہاتھ تیرے سینے تے نہیں لگ رہا بلکہ یزیدیت منہ تے تماچا لگ رہا ہے حسین عمر کو روکیا جا رہی ہے اس واسطے روکیا جا رہی ہے کہ ایک 10 تہاڑے جڑے اسی منانے ہاں انہوں نے پورے سال دیا محنت ضائع ہو گئی ہے لوگوں کو پتہ چل رہے تھے حق تے کون آئی باطل تے کون ہاں میں سوال کریں ہر قوم اور ہر ملت گھبرا دو ہر قوم اور ملت اپنے اپنے بزرگان دا سلامہ روز منے قائد اعظم دا ولادت دا دیارہ منایا جاندے وفات دا دیارہ منایا جاندے اے محرم تو پہلے دیکھ لو 14 اگست منایا جاندے بھئی کیوں منائیں دے ہو کیوں خرچ کریں دے ہو تسی ہر سال اتحاد کیوں منائیں دے ہو تا جواب یہ آسی تاکہ اصلا آمن علی نسلہ نسیے کہ اس دن ہویا کیا ہے اور اس دن مناون کا مقصد کیا ہے تو میں یہ تو ساری گل کا جواب تو تسی خود دے دیئے اسی محرم دے 10 تہاڑے منا کے اپنی آمن علی نسل ایک تک مقصد حسین دسے گیا کہ حسین دی شہادت کا مقصد کیا ہے سلام بھیجو بابا سے بابا پھر ایک بار اس سلوات بھیجو توجہ ہے میرے دوست اصلی محرم اس واسطے بنا تاکہ آمن علی نسل اسی حسین علیہ السلام دی شہادت کا مقصد بیان کریے صرف ماتم کرنا صرف کے لیے آزاداری کرنا رنی تا قومی
حیا بھی ہے. میرے بعد بزرگ عالم دین بیٹھے لیکن صرف رونا کافی نہیں. محرم صرف لباس بدلن کا نام نہیں. مقصد سمجھ. کیوں حسین علیہ السلام؟ کیا وطن ہر کسی کو پیارا نہیں؟ وطن چھوڑنا کچھ سوکھا کام. حضرت یوسف ایک عالم دین کے جملے سنے نا. حضرت یوسف نبی جس قید خانے چاہنا اس قید خانے دے کے روشن دان ہے چھوٹا جیا. سردی کی وجہ تو ایک قیدی نے اس کو بند چکیتے. جس لئے حضرت یوسف نے ڈٹھا ہے نا آدھے نے بند کہیں کیتے. قیدی آدھے سردی اور ہوا دی وجہ تو میں بند کیتے. اللہ تعالیٰ نبی فرمائے دے اس کو کھول چاہ تینوں نہیں پتا میرا شہر ادائی ہے. میں نے اپنے شہر دی خوشبو آنگی اجر و محمد آجر سمجھ گئے ہو کتنا نانے دے روزے تے وسطہ پیا سونا حسین. لیکن دیاں بھیڑا نال کھلا کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں بیان کرنا آئی لیکن میں اس واسطے چھوڑ دیتے کہ انہاں دیاں دے وچ کوشش کی کر زیارت 40 روز پڑھی کر لیکن نکلیاں نہ پڑھی کر. نال سین وچ دیاں بھیڑا نال کھلاریاں کر. دیاں بھیڑا کھلا کے نہ شام والے پاسے منہ کیتا کر. اور یہ کو جا کر علی دی تھی دل شکریہ اجرکم اللہ. تے اپنی لٹائیے ساریاں دیاں بھیڑا دیاں چادراں تے پردے بچائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا سوائے غم شبیر دے کوئی غم عطا نہ کرے. میرے دوستوں میں آدھا گانا اہل بیت دیاں دی عجیب قسمت آئی. رسول دی تھی نو مسلمانہ گھر بڑھ کے مارے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں مطلع دا جملے جنہوں نے سمجھ نہیں آئی. میں آدھا اہل بیت دیاں دی اپنی قسمت. رسول دی تھی نو مسلمانہ گھر بڑھ کے مارے. علی دیاں نو گھر سجا کے مارے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہادت کے بعد علی کی دھی یا سچے دیو سینا جو مسلمان ہیں ان مرد ساڑے رہ گانے کہ مسلمان سانو شہیدت پرسہ دے سے. اللہ جان گئے ان کی یہ پرسہ دیتا نے. آلیہ بی بی دے کنہ دے ہوتے کوئی گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئیے. آلیہ بی بی فضا جا کے دروازے تے ویکھا جیوے بی بی نٹھے نا واپس دوڑ کے آگے آلیہ بی بی لٹیاں گئیاں ہیں. کوئی دو گھوڑا دے دستے ہیں نا ایک حسین دے لاشے آلے پاسے ویدہ بھی ہے. تو جان دے ہتھے آگے آدھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو او قیدی بنا کے لے چلو والے رسول
سوال